اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین کشتی ہیں، جیسے نوح کی کشتی چلی تھی اور بہت سو کو نجات دی تھی، حسین کی کشتی بھی چلی ہے لیکن کربلا میں چلی ہے۔ نوح کی کشتی پانی میں چلی تھی، حسین کی یہ کشتی کربلا کی گرم ریت پہ شہیدوں کے خون میں چلی ہے۔ ہر شیعہ سنی الحمدللہ حسین کا ماننے والا ہے، وہ یا حسین کہہ رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں، علم اٹھا کے چل رہے ہیں، سبیلیں لگا رہے ہیں، ماتمی جلوسوں کے لیے رستے صاف کر رہے ہیں۔ عزاداروں پہ FIR کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، ہمارا آئینی حق ہے۔ ہم جو مریں گے تو ہمارے کفن میں رکھی جائیں تاکہ ہم جناب سیدہ کے سامنے سرخرو ہوں، ہم جناب امام حسین اور جناب زینب کے سامنے سرخرو ہوں۔ یہ حسینی ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ لہو دینے والی قوم ہے، یہ قربانی دینے والی قوم ہے۔ حسین نے ہمیں سکھائی گرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ فیضہ گردیزی اور ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے اور غم کے ایام کا آغاز ہو چکا ہے۔ 1400 سال گزر گئے لیکن امام حسین کی یاد آج بھی ویسے ہی تازہ ہے ہمارے دلوں میں۔ ہم ہر سال محرم میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیغامات دنیا تک پہنچا سکیں جو امام حسین نے چاہا کہ جس پہ لوگ عمل کریں اور راہ خدا کو اختیار کیا جائے۔ اسی پہ ہم بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عارف حسین واحدی صاحب۔ آغا بہت شکریہ آپ نے۔ اگر 1400 سال گزر چکے ہیں کربلا کے واقعے کو، لیکن پھر بھی ایک یاد ہے جو آج دلوں میں تازہ ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محرم کی آمد کے حوالے سے تمام امت مسلمہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ایام سوگواری ہیں اور ظاہر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا ظلم تاریخ اسلام میں یہ ہوا ہے کربلا میں 61 ہجری 10ویں محرم کو عاشور کے دن، اتنا بڑا ظلم مجھے کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اور وہ بھی ظلم جو ہوا ہے وہ کس پہ ہوا ہے؟ وہ جو پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، کائنات کے سردار ہیں، اور وہ ایک ایسا جامع نظام فلاح انسانیت کے لیے لائے کہ اس سے بہتر کوئی اور نظام ہے نہیں۔ اور اگر دشمن کے ہاتھوں یہ واقعہ ہوا ہوتا تو پھر صورتحال اور ہوتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہی ایک طبقہ ملوکیت کا جو پرچارک ہے اور دلدادہ ہے ملوکیت کا اور شہنشاہیت کا، ان کے ہاتھوں نواسہ رسول کا قتل ہوتا ہے، اور صرف ان کا نہیں بلکہ ان کے تمام یاران و انصار اور ان کے خانوادہ کے ساتھ جو آیت تطہیر کی وارثہ تھیں بیویاں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی دردناک ہے۔ اور یہ سوال یقیناً اٹھتا ہے کہ 11 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے اور 61 ہجری کو یہ واقعہ ہوتا ہے۔ صرف 50 سال کا عرصہ گزرا، 50 سال میں امت میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ نواسہ رسول کو ان کے اہل بیت سمیت اور ان کے بچوں سمیت، بھائیوں سمیت اور ان کے یاران و انصار سمیت اس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ بلکہ صرف وہ نہیں، اس حد تک ہوا ہے کہ اپنا بغض جو انہیں نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لاشوں پامال کیے گئے، ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، ان کے سر کاٹ کے نیزوں پر سوار کیے گئے اور جشن منایا گیا جیسے کسی دشمن اسلام کے خلاف کوئی آپ کی فتح ہوئی ہے۔ اب میرے خیال میں یہ بہت دردناک واقعہ ہے، تاریخ کا تاریخ ترین دن تھا جس دن یہ واقعہ ہوا اور امت کے ہاتھوں ہوا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو زندہ رکھنا، میں ایک چیز عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید 1400 سال ہوئے نازل ہوا، لیکن جب بھی پڑھیں، ہر دفعہ ختم میں قرآن کریں نا، ہر دفعہ پڑھیں تو نئے نئے حقائق اور معارف الہیہ اس سے آپ کو ملتے ہیں۔ اس طرح کربلا کا واقعہ جو اسلام کی زندگی کا بہت بڑا ایونٹ ہے، اسلام کی بقا کا، اسلام کی کو حیات نو دینے کا، اس کو بھی بار بار آپ پڑھیں، بار بار اس کا ذکر کریں تو اس سے نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، نئے جذبے، نئی تڑپ، نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دنیا میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ محرم و سفر ہستند کے اسلام را زندہ نگاہ داشتہند۔ یہ یقینی بات ہے کہ جیسے اقبال نے بھی کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کا واقعہ ایسا ہے کہ اس کے بعد اسلام زندہ ہو گیا، یعنی ایک ایسا وقت آیا
کہ نواسہ رسول نے یہ محسوس کیا کہ ملوکیت اس انداز میں چھا چکی ہے کہ حضور اکرم کی تعلیمات، سیرت طیبہ، اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو روند رہے ہیں اپنے نجس قدموں سے. اس وقت جتنا غور و فکر کیا نواسہ رسول نے، اس میں کہیں بھی ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ اگر میں اپنی جان بچا لوں تو اصلاح ہو سکتی ہے امت کی. نہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ میری جان قربان ہوگی. اس لیے جب مکہ سے نکلے تو حضرت محمد ابن حنفیہ آئے اور روکا گیا، یبن رسول اللہ آپ نہ جائیں، کوفہ جو ہے آپ کے والد ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے. آج انہوں نے فرمایا ان اللہ شاء یرانی قتیلا، بہت بڑا جملہ تھا کہ اللہ کا دین خطرے میں ہے. اللہ کے دین کی جڑیں جو ہے اس ملوکیت نے، یزیدیت نے وہ کھوکھلی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. وہ تب بچ سکتا ہے جب میں اپنی قربانی دوں. تو پھر جناب محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی قربانی دیں تو اپنی بہنوں کو اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں. انہوں نے کہا کہ ان اللہ شاء یراہن سبایا، اللہ کی مشیت یہ ہے، دین الہی تب بچ سکتا ہے جب علی کی بیٹیاں اور ان کی نواسیاں پوتیاں وہ جو ہے وہ قربانی دے اور وہ اسلام کی زندگی کا سبب بنے. تو میرے خیال میں یہ واقعہ تاریخ کا دردناک ترین واقعہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ اگر غور کرے تو اسلام کی بقا، اسلام کی سربلندی، اسلام کے احیاء کا سبب بن گیا یہ واقعہ. حتیٰ اقبال کیا خوبصورت فارسی میں وہ اشعار ہیں، میں آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں امام حسین کے بارے میں کہ بر زمین کربلا بارید و رفت، لال در ویرانہ ہا کارید و رفت. بہت غور طلب جملہ ہے. بر زمین کربلا بارید و رفت، لال در ویرانہ ہا کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون وہ چمن ایجاد کر. کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ کربلا کی سرزمین پہ نواسہ رسول آئے، اس پہ برسے کس طرح؟ کوئی پانی تو نہیں برسایا. اور یہ جو حدیث ہے نا حضور اکرم کی، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، آگے ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. حسین کشتی ہیں، جیسے نوح کی کشتی چلی تھی اور بہت سو کو نجات دی تھی، حسین کی کشتی بھی چلی ہے لیکن کربلا میں چلی ہے. نوح کی کشتی پانی میں چلی تھی، حسین کی یہ کشتی کربلا کی گرم ریت پہ شہیدوں کے خون میں چلی ہے. اور اس کشتی نے انسانیت کو بچا لیا. کیا خوبصورت کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں برسے اور چلے گئے. لال در ویرانہ کارید و رفت، کربلا میں پھول کاشت کیے. کیا خوبصورت پھول ہیں. حسین خود ایک پھول ہے. جناب عباس مولا علی کے بہادر بیٹے اور وفا کی نشانی، وہ ایک خوبصورت پھول ہے. علی اکبر جیسا کڑی الجوان ایک پھول ہے. جناب قاسم جیسے وہ پھولوں کی کلیاں کس طرح بکھری، وہ ایک پھول ہے، وہ وہاں کاشت کیے. اور جناب علی اصغر 6 ماہ کے کس طرح برداشت کیا علی اصغر کی ماں نے وہاں، لیکن وہاں ہی زمین میں گڑھا کھود کے جناب علی اکبر کو کس طرح، جناب علی اصغر کو کس طرح مولا حسین نے دفن کیا ہوگا. وہاں لال در ویرانہ ہا کارید و رفت. یہ سب قربانیاں دیں، جوانوں قربانیاں، اپنے عزیزوں قربانیاں، معصوموں قربانیاں. اپنی بیٹی سکینہ کو جو دل کی ٹھنڈک تھی امام حسین کی، ان کو تماچے برداشت کیے، بہنوں کی چادریں قربان کی، لیکن اسلام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ بقول شاعر یہ کہتے ہوئے چلے گئے ان لم یستقم دین محمد الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اگر دین مصطفیٰ میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا، آؤ تلواروں، میں زہرا کا لال اپنے جسم کے ٹکڑے کرا سکتا ہوں، لیکن دین مصطفیٰ کو برباد نہیں ہونے دوں گا، پامال نہیں ہونے دوں گا. لیکن یہ سب قربانیاں، اس کا نتیجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کر. کیا خوبصورت ہے، تا قیامت قطع استبداد کر. قیامت تک ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا. کوئی ظالم آئے گا، کوئی طاغوت آئے گا، کوئی جابر آئے گا، کوئی قاتل اور درندہ اور دہشت گرد آئے گا دنیا میں، تو اس کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوں گے، جو حریت کا نعرہ لگائیں گے، جو آزادی و استقلال کا علم اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ امام حسین کو رول ماڈل سمجھ کر ان کا نام لے رہے ہوں گے اور کہیں گے یا حسین، ہم اس ظالم و جابر کے مقابلے میں تیرے شعار کو، تیرے نعرے کو، تیری قربانی کو لے کر کھڑے ہیں اور ہم اسی طرح قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. تا قیامت قطع استبداد کر،
मौज खून वो चमन ईजाद कर, क्या खूबसूरत है। वो मौला का जो मुकद्दस खून था, उसकी जो मौज थी, उसकी जो लहरें थी, उन्होंने एक चमनिस्तान बना दिया दुनिया में, एक गुलिस्तान पैदा किया। तो मैं समझता हूँ कि वो गुलिस्तान, वो चमनिस्तान जो है वो हमेशा नए से नए खूबसूरत फूल पैदा करता है। उस फूलों की खुशबू पूरी दुनिया में जाती है, जिससे इस्लाम की बका है। आज अगर इस्लाम दुनिया में फैला हुआ है, आप अमेरिका में जाएं, आप यूरोप में जाएं, आप किसी दुनिया के बर आज़म में चले जाएं, हर जगह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं गूंज रही हैं। और यकीनन मुसलमानों को ये सनमंद होना चाहिए कि हुसैन इब्न अली ने ये इतनी बड़ी कुर्बानी देकर यजीदियत जो इस्लाम की जड़ों को खोखला कर रही थी, उसके मुकाबले में अपनी कुर्बानी देकर खड़े हो गए और इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। आज इस्लाम जिंदाबाद है, हुसैनियत जिंदाबाद है, यजीदियत तागूत और जुल्म मुर्दाबाद है। अच्छा आगा, यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि करबला ने एक बहुत ही खूबसूरत हमें सबक भी दिया है कि हमेशा तादाद या ताकत मैटर नहीं करती, आपका हक पे होना, हक बात करना, ये बहुत मैटर करता है। तो आज के दौर के हवाले से आप अगर करबला को देखें तो क्या पैगाम देंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये दुरुस्त है। अक्सरियत के बारे में अगर कुरान के जुमले देखे जाएं तो कुरान तो ये कहता है कि अक्सर जाहिल होते हैं, अक्सर गैर माकूल लोग होते हैं, अक्सर अनपढ़ होते हैं, अक्सर बहुत से जुमले हैं कुरान में। अक्सरियत की कोई तारीफ़ कहीं नहीं है, लेकिन वही कुरान उसमें कलील मिन इबादी शुकुर, मेरे शाकिर बंदे कम होते हैं। और करबला में सिर्फ 72 थे, 72 ने एक तारीख़ नक्श की। वो अनमिट नकूश जो करबला के हैं वो क़यामत तक जारी रहेंगे। आज भी मैं ये कहता हूँ, देखें फ़लस्तीन है ना, फ़लस्तीन में जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी उस सहूनी नाजायज़ रियासत ने, लेकिन मुकाबले में उनके रोल मॉडल जो है वो करबला है। कश्मीर वाले जो है, अभी आशूरा आएगा ना, आशूरा पे कश्मीर वाले सुन्नी शिया निकलते हैं याद हुसैन मनाने के लिए, और वक्त का यजीद मोदी जो है वो उनको रोकने की कोशिश करता है और उन पर तशद्दुद करता है। तो मेरे ख्याल में करबला जो है उसने जो दर्स दिया है, जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि वो मिटने वाली चीज़ है नहीं। करबला ने हमें बहुत दुनिया के नए गोशों से मुतारफ़ कराया है। ये कुर्बानी कोई आसान नहीं होती। ये कुर्बानी जो है ये बच्चों को कुर्बान करना सामने, और आज दुनिया में आप देखें कि जहाँ भी कोई जुल्म होता है लोग करबला को, यही आप देखें ईरान में जो हुआ है, इससे पहले लुबनान में हुआ है, फ़लस्तीन का जिक्र मैंने किया है, इराक़ में हुआ है, दुनिया में कहीं भी होता है। बल्कि मैं यहाँ ये कहूँगा, दुनिया को जिस वक्त कोई जुल्म हो ना और कोई जंग हो और हमला आवर हो, वैसे शायद बुग़्ज़ रखते हो अहले बैत से, लेकिन जब कोई जंग हो मुकाबले में या अली या औलाद अली नज़र आते हैं। वो मैंने अफ़गानिस्तान में ये मनाज़र देखे, मैंने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में ये मनाज़र देखे। अभी अखीरन जो इंडिया ने पिछले साल हमला किया था पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान ने बुनियान मखसूस के नाम से जवाबी कार्रवाई की थी, उस मैंने देखा बड़े बड़े सारे या अली के नारे लगा रहे थे। चूँकि मुश्किलों में अली या औलाद अली याद आती है। तो आज दुनिया में अगर कहीं भी जुल्म हो, देखें ईरान में वो तो खैर मौला हुसैन के आशिक लोग हैं जिनने हुसैनी सीरत को, हुसैनी किरदार को आगे बढ़ाया है, और दौर यजीद, इस दौर के यजीद को इस अंदाज में ललकारा है कि पूरी दुनिया, खा मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, वो अश कर उठे हैं कि कोई दो एटमी सुपर पावर्स, एटमी ताकतें जो हैं उनके मुकाबले में कोई ठहरने वाला है। मैं जानता हूँ ये जो शैतानी ताकत है इसने किस तरह इराक़ को तहबाला किया, किस तरह अफ़गानिस्तान को लिताड़ा, किस तरह लीबिया, शाम को, लुबनान को, सब के साथ क्या कुछ किया। पाकिस्तान से एक शख्स को उठा कर ले गए, किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त छेड़ा हुसैनियों को, तो हुसैनियों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मिज़ाइलों से, और मिज़ाइलों पर क्या लिखा, कहीं या अली का नारा लिखा हुआ है, कहीं या हुसैन का नारा लिखा हुआ है, कहीं या अब्बास अलमदार का नारा लिखा हुआ है, कहीं या अली असगर लिखा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में भी ये यजीद जहाँ भी जो कार्रवाई करेगा मुकाबले में हुसैन की नाम को लेकर हुर्रियत पसंद और आज़ादी खा उठेंगे, और उनके खिलाफ इंशाअल्लाह अगर हुसैनी जज्बे ज़िंदा हों। देखिए रहबर शहीद आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनई ने अपनी ज़िंदगी में क्या जुमला आखिरी अय्याम में ये कहा था कि ये जो अमरीकी सदर है ये समझता है कि ये हमें मार लेगा, शिकस्त देगा,
ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جس نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا۔ تو میرے خیال میں کربلا کا جو درس ہے وہ ہمیشہ زندہ و تابندہ ہے، اور کربلا مرنا سکھاتا ہے۔ مرنا اس طرح نہیں عام مرنا، وہ مرنا جو بعظمت ہوتا ہے، وہ مرنا جو عزت کا سبب بنتا ہے، وہ مرنا جو کامیابی اور کامرانی کا سبب بنتا ہے، وہ مرنا جس سے قوموں کو فتح ہوتی ہے، وہ لہو گرانا کربلا سکھاتا ہے جس میں طاغوت بہہ کے چلا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس 1400 سال پہلے مولا امام حسین کا جو لہو بہا تھا، ان کے عزیزوں کا، ان کے بیٹوں کا، ان کے بھتیجوں کا، سب کا، بھانجوں کا، وہ اس لہو کا وہ لہو سبب بنا تھا کہ دنیا میں اسلام زندہ ہو جائے، ہر طاغوت اور ظالم گھبرا جائے۔ آج دنیا کے یہ ظالم خامنئی رہبر کی شہادت کے بعد اقرار کر رہا ہے کہ ایرانی قوم کتنی مضبوط ہے۔ تجھے نہیں پتہ، تو فلسفہ حسین کو جانتا ہی نہیں ہے، تو فلسفہ شہادت حسین کو جانتا ہی نہیں ہے، تو کربلا کو نہیں جانتا، تو پتہ نہیں کس کردار کا مالک ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ وہ کون سی فائلز ہیں جن میں تو ملوث ہے، تیرا کیا کردار ہے، وہ تو کربلا والوں کیا مقابلہ کرے گا۔ آج رات بھی الحمدللہ کوئی کمزوری نہیں دکھاتے، بار بار کہہ رہے تھے کہ لبنان میں وہ خلاف ورزی کر رہا ہے، حزب اللہ خلاف کارروائی کر رہا ہے، اور روکو، لیکن نہیں روکے۔ آج رات بھرپور اسرائیل پہ جوابی کارروائی کی، اور خود امریکی صدر جو اپنے آپ کو سپر شیطانی پاور کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کہوں گا کہ ایران خلاف جوابی کارروائی نہیں کرو۔ تم کر نہیں سکتے، تم شکست دے نہیں سکتے حسینیوں کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا آج بھی زندہ ہے، محرم آج آ رہا ہے۔ محرم جب شروع ہوتا ہے نا، تو آج محرم کا آغاز ہے، تو ایک نئے ولولے، نئے جذبے، نئی غیرت، نئی عزت، نئی عظمت پیدا ہوتی ہے، اور دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یہ کون ہے یہ حسینی۔ مجھے ایک مولانا کہہ رہے تھے، یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، محرم آتے ہیں تو ہم جب بھی گھر کا دروازہ کھولتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو ہر طرف کالے لباس نظر آتے ہیں، کالے علم نظر آتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شیعہ پاکستان میں بہت کم ہیں، لیکن یہ ہر طرف یہ کیوں ہے جناب؟ وہ یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ایران سے لوگ آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ ہر شیعہ سنی الحمدللہ حسین کا ماننے والا ہے، وہ یا حسین کہہ رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں، علم اٹھا کے چل رہے ہیں، سبیلیں لگا رہے ہیں، ماتمی جلوسوں کے لیے رستے صاف کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ وہ مشن ہے، یہ وہ جذبے ہیں جو زندہ و تابندہ ہیں، آگے بڑھتے رہیں گے۔ محرم آج سے شروع ہے، انشاءاللہ یہ محرم اسی طرح ہر سال منایا جاتا رہے گا، 1400 سال سے جاری ہے، اور بھرپور قوت کے ساتھ جاری رہے گا۔ اور اس کے بعد جو اربعین آئے گا، وہ بھی حسین حسین کرتے ہوئے دنیا سے کروڑوں لوگ آتے ہیں، آ کر کربلا میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ ہم ظالموں، طاغوتوں اور جو ظلم و جبر کے نمائندے ہیں اس دور میں، یزیدیت کے نمائندے، ان سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جانے والے ہیں۔ آگا یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے محرم شروع ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ فرقہ وارانہ فسادات بھی جنم لیتے ہیں، طرح طرح کے سوالات اٹھتے ہیں، اس حوالے سے آپ امت کو کیا پیغام دیں گے؟ میں کہوں گا کہ حسین نواسہ رسول ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ میں تو اپنے شیعوں کو کہتا ہوں کہ حسین آپ کی ملکیت نہیں ہے، حسین تو محسن انسانیت ہے۔ حسین نے تو کربلا میں ایک وقت، جس وقت زخمی حالت میں تھے اور خیام پہ دشمن حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو فرمایا تھا کہ ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تم دین نہیں رکھتے ہو نا، اگر اسلام کو نہیں مانتے ہو، کم از کم دنیا میں غیرت مند اور حریت پسند بن کر ہو، خواتین پہ حملے نہ کرو، عورتوں کے پردے نہ چھینو۔ حسین نے تو دنیا انسانیت کو حریت کا درس دیا ہے، عزت کا درس دیا ہے، شرافت کا درس دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ عناصر ہیں اس ملک میں، خصوصاً جو اہل بیت کے بغض میں، حسینیت کے بغض میں، وہ اس کو مسلکی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ مجالس اعزاز جو ہیں، جلوس اعزاز جو ہیں، وہ محور ہیں اتحاد بین المسلمین کا، وہ معیار ہیں، وہ میزان ہیں، وہ محبت کا پیغام دیتے ہیں، وہ حسین کا پیغام دیتے ہیں، وہ اسلام کی بقا کا پیغام دیتے ہیں، اسلام کی حیات نو کا بیان دیتے ہیں۔ میں یہاں اپنے ذاکرین، اپنے علماء، اپنے نوح خان، اپنے جو ماتمی لوگ ہیں، انہیں یہ کہوں گا کہ اتنا مواد آپ کے پاس ہے، حسین مدینے سے چلے کربلا آئے، کربلا سے مکہ آئے، مکہ سے کربلا، کربلا سے لٹا ہوا قافلہ کوفہ و شام آگے بازاروں اور درباروں میں، وہاں سے واپس مدینہ، اور فضائل اہل بیت اتنے ہیں کہ کسی اور چیز کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی کی توہین نہیں کرو، کسی بھی تنقید نہیں کرو، اپنا عقیدہ بیان کرو، فضائل اہل بیت بیان کرو، مقصد امام حسین بیان کرو، مثبت انداز میں، ایسے انداز میں بیان کرو کہ سارے آئیں آپ کے فرش عذاب پہ بیٹھے، تمام مسالے کے لوگ، تمام مذاہب
मज़ाहिब के लोग आएँ बैठें, चूँकि हुसैन को तो गैर मुस्लिम भी अपना मौला समझते हैं, वो भी अपना निजात दहिंदा समझते हैं। तो मजालिस में बहुत मैं अर्ज़ करूँगा बानियान मजलिस को, ज़ाकिरीन को, उलमाए किराम को आके संभालें इस स्टेज को। इस स्टेज से कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे मुसलमानों में तफरीका हो। और मैं दूसरा पैगाम इंतज़ामिया को दूँगा, इस मुल्क में हर चीज़ आज़ाद है। इस मुल्क में तकफीरी जहाँ चाहते हैं जलसे करते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं और वो तौहीन भी करते हैं और मसाले के दरमियान इख्तिलाफ भी डालते हैं। ये मजलिस तो इत्तेहाद व वहदत का ज़रिया है। आप इसके खिलाफ मुस्बत अंदाज में हर जगह मजलिस करें, हर घर में मजलिस करें, हर जगह अलम उठाएं, हर जगह सबील लगाएं। आप पंजाब की वज़ीर आला सबीलें लगाती है, हम शुक्रगुजार हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि तुम अपनी सबीलें में लगाओ, लेकिन हमारी सबीलें जो लग रही हैं उनको रोकने कोई जवाब नहीं है। आज़ादारों पे FIR करने का कोई जवाब नहीं है, हमारा आईनी हक़ है। मैं मोमिनीन कहूँगा जहाँ चाहो मजलिस करो, FIR से न डरो। ये FIR मैं जब मरूंगा आज़ादारी के नाम पे मेरे खिलाफ जो FIR होंगे, हम जो मरेंगे तो हमारे कफन में रखी जाए ताकि हम जनाब सैयदा के सामने सुरखरू हों, हम जनाब इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब के सामने सुरखरू हों कि हमारे ऊपर FIR हुई है आपका जिक्र करने की वजह से। हम जिक्र को नहीं छोड़ेंगे, हम अहले बैत को नहीं छोड़ेंगे, हम करबला को नहीं छोड़ेंगे, हम आज़ादारी को नहीं छोड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने तो गर्दनें कटाई हैं इसके लिए। वो दुश्मन जो समझता था कि इनके जुलूसों में धमाके करें तो शायद इनके जुलूस रुक जाएं। मुझे एक अहले सुन्नत मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाई हैं आलिम दीन, लाहौर में जुलूस में धमाका हुआ था, तो मुझे कह रहे थे कुछ दिन बाद के आइंदा तो आपके जुलूस में कोई नहीं आएगा। मैंने कहा आप देखना, ये हुसैनी है, इनको रोका नहीं जा सकता। ये लहू देने वाली कौम है, ये कुर्बानी देने वाली कौम है। हुसैन ने हमें सिखाई कुर्बानी। और अगले साल जब वो जुलूस निकला तो चंद बराबर था, मैंने उनको वीडियो दिखाई कि ये देखो जहाँ धमाका हुआ था ये वही है। यहाँ राजा बाजार में आशूर के दिन जो प्रोग्राम हुआ था और उसमें पथराव किया गया था और आग लगाई गई थी और बहुत सारी सूरत हाल बनी थी। अरबईन पे, चेहलुम पे बहुत ज़्यादा दबाव था कि रूट तब्दील करें। हमने कहा नहीं करने देंगे तब्दील। ये जो इदारा बना हुआ है जहाँ जनाब आप लोग बैठे हैं और जहाँ ये फितना हुआ है, वो बाद में बना है। हमारा ये जुलूस उससे 50 साल पहले का है। हम नहीं रोकना और नहीं रुका और पूरा इलाका उस जुलूस में शामिल हुआ। अरबईन के जुलूस में मैंने देखा कि व्हील चेयर पे एक बूढ़ी औरत, अब बेचारी बीमार भी थी, लेकिन उसने गोद में एक छोटा सा मासूम बच्चा उठाया हुआ था। तो मैंने पूछा अम्मा जी आप इस गर्मी में आई हैं और इस मासूम बच्चे क्यों साथ ले आई हैं? तो उसने कहा कि मैं जनाब रुबाब से ये आहद करने आई हूँ कि आपका अस्कर बहुत प्यारा था जो करबला के दिन गले में तीर खा के हुरमला का शहीद हो गया। मैं अपने बच्चे को ले आई हूँ कि अगर कोई ख़तरा हो तो मेरा बच्चा कुर्बान हो जाए ताकि मैं रोज़ क़यामत जनाब रुबाब के सामने सुरखरू हूँ आगे मैंने भी अपना मासूम पोता कुर्बान किया है तेरे लिए। ये जज्बे हैं, ये वलवले हैं, ये हुसैनियत अता करती है, ये करबला अता करता है और इनको कोई मिटा नहीं सकता, इन पे कोई इनको खामोश नहीं कर सकता। ये हर साल जो आज़ादारी होती है और मैं ये वाज़े तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये किसी मसला खिलाफ नहीं होती, ये किसी मज़हब खिलाफ नहीं होती, ये हुसैनियत की बका के लिए, दीन की हयात नौ के लिए, ये मुहर्रम और सफ़र जो हैं ये इस्लाम को ज़िंदगी नौ अता करते हैं। इसको हम जारी रखेंगे और मुसलमानों को मैं पैगाम दूंगा कि नवाज़ रसूल ने इस्लाम की बका के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। आए हम सब मिलकर मोहब्बत का पैगाम, नवाज़ रसूल का ज़िक्र, उनकी मुसीबत का ज़िक्र, करबला का ज़िक्र, मुहर्रम का ज़िक्र इसी तरह मिलकर करें, आगे बढ़ते रहें। इंशाअल्लाह उम्मत मजबूत होगी और पाकिस्तान के इस्तेहकाम का सबब बनेगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ पैगाम ये है कि मुहर्रम का चूँकि आगाज़ हो चुका है तो अपने फ़र्श अज़ा को ऐसा बनाएं कि वहाँ पे हर कोई आके बैठ सके, इमाम हुसैन के पैगाम को आगे बढ़ाएं। फ़िरका वाराना फ़सादात से निकल के ये एक बहुत ऊपर का जो है सवाल है कि हम क्या हर साल फ़र्श अज़ा पे तो जाते हैं, क्या हम इमाम हुसैन का पैगाम आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं। इस पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, यंग जनरेशन को फ़ोकस करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना करें जिससे इंतशार फैले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।